अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह से जी आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको मैं क्या कह सकती हूँ जी, जब तक मोदी जी का मूड खराब है तब तक तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो लोग मेरे पीछे जूते चप्पल लेके पड़ गए, तो भैया मेरे अकेले का चैनल थोड़ी वहां पर ब्लॉक किया गया है, पूरे पाकिस्तान का चैनल वहां पे ब्लॉक किया गया है। तो आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सिर्फ मैं ही हूँ तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन खैर, क्या किया जाए लोगों की इस माइंडसेट का कि अगर उन्होंने सिर्फ मेरा ही पीछा पकड़ रखा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बात हम कर रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, टेंशन जो है वो मुसलसल चल रही है। और जैसे कि हमने देखा कि हर तरह की बातें भी की जा रही हैं, हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो भी बात कर रहे हैं। और खासतौर पर आज शमशान बुखारी साहब को मैंने देखा, जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है। उनका कहना है कि जी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये इस किस्म की स्टेटमेंट तो चली रही है, लेकिन साथ ही साथ टीवी चैनल के ऊपर जो है आज ये भी दिखाया गया कि हिंदू कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में जो है उन्होंने जी पाकिस्तान के लिए दुआ की, पाकिस्तान के लिए वो मंदिर गए और वहां जाकर उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है उसमें अमन की जो है वो दुआ की है। मतलब हमने इसका साफ मतलब ये कि हमारे यहाँ थोड़े से हिंदू जो है वो हमने छोड़ दिए, जिन्हें हमने कन्वर्ट नहीं किया, या जिनको हमने ये नहीं कहा कि जी भाग जाइए यहाँ से या फिर कलमा पढ़ लीजिए। तो साफ जाहिर है कि हमारे पास थोड़े बहुत जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो रह गए, और इसी वजह से हम ये टीवी चैनल्स के ऊपर ये वीडियोस जो हैं वो बना पाए और दिखा पाए। लेकिन बहरहाल अच्छा ही होता कि अगर हम आम दिनों में भी इन लोगों को दिखाते, आम दिन जो जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसके अलावा भी इन लोगों की हम कोई ना कोई प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे टीवी चैनल्स पर दिखाई देती। कोई टीवी एंकर होता, कोई बड़ा जर्नलिस्ट होता, कोई किसी और जगह पर होता, लेकिन ऐसा हम दिखा नहीं पाते। लेकिन इंडियन टीवी पे हम अक्सर ही देखते हैं कि वहां पर मुस्लिम जो है वो टीवी एंकर भी हैं, वो बड़ी बड़ी जगह जर्नलिस्ट भी हैं और कई दूसरे काम कर रहे हैं। अब हमारे लिए उठकर लोग शुरू हो जाएंगे कि जी वो उस फील्ड में कर रहे हैं और इस फील्ड में कर रहे हैं तो भाई दिखाई क्यों नहीं दे रहे, आपका मीडिया बात क्यों नहीं करता, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। ये ऐसे अलग से बता देने से कुछ नहीं होता। लेकिन बहरहाल आज हिंदू कम्युनिटी जो है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट जो है वो टीवी चैनल्स पे चलाए जा रहे थे, और जिसमें कि वो यही कह रहे थे कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो अमन चाहते हैं। और उसके साथ साथ दो एक ने जो है वो ये भी मतलब बात कर दी कि जी भारत जो है वो हमें खाने को बैठा हुआ है। लेकिन खैर वो बेचारे क्या करते, उनको जो डिक्टेशन दिया गया था उन्होंने वही बोलना था। लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटी का हाल है वो आप लोग जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ना ही मैं अलग से कुछ कह रही हूँ कि लोग मेरे पीछे पड़ जाएं। अब बात करेंगे एक बार फिर हाफिज सईद की। हाफिज सईद जो है उसको लेकर कई तरह की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, कई तरह की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर भी और इंडियन टीवी वगैरह के ऊपर भी कि जी हाफिज सईद को जो है उसका घर या उसकी जो जहां कहीं रहता है उसकी जगह को बदला जा रहा है बार बार, उसको पूरी तरीके से जो है सिक्योरिटी फराहम की जा रही है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये अनमोल रतन जो है इसको उड़ा दिया जाए। अब पाकिस्तान जो है वो कब तक हाफिज सईद और हाफिज सईद जैसे लोगों की को बचाता रहेगा और उनको पालता रहेगा। मेरा ख्याल है यहाँ पर एक जरूरत इस बात की है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ अगर आप टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं तो आपको हाफिज सईद जैसे लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और तब ही काम चलेगा। यानी अगर आप बार बार यही करते रहेंगे कि जी हाफिज सईद को बचा रहे हैं तो कभी मसूद अजहर को बचा रहे हैं और इसी तरह के दूसरे लोगों को बचा रहे हैं, जैसे कि टीएलपी हो गया और कई दूसरे लोग, उससे पाकिस्तान को खुद बहुत नुकसान हो रहा है। बाकी लोगों को तो, बाकी कंट्रीज को तो जो हो रहा होगा सो हो रहा होगा, लेकिन हमारी रेपुटेशन भी जो है ना उसका इज्जत का फालूदा हुआ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त बजाय इसके कि भाग भाग के कभी हाफिज सईद को आप कहीं ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं, कभी कहीं छुपाया जा रहा है, कहीं कहीं बचाया जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने ये कहा है कि जी हम जो टेरर कैंप है उनको भी उड़ाएंगे, उसके उनके ऊपर भी अटैक करेंगे, उसके साथ साथ जो उनके बॉसेज हैं उन पर भी अटैक करेंगे। तो बॉसेज में तो जाहिर है कि ये हाफिज सईद वगैरह आ ही जाते हैं, तो यकीनन इसी वजह से हाफिज सईद जो है उसको इधर उधर छुपाया जा रहा है। लेकिन ये खबर सिर्फ इंडियन मीडिया या सोशल मीडिया की हद तक है, लेकिन हमारे यहाँ रखा हुआ तो है ही ना। अब अगर हम ये कहें कि जी उनकी खबर है और हमें नहीं लगता कैसा है, तो जी ये भी लोगों को पता ही है कि हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। हाफिज सईद जो है जेल में नहीं है और उसके बाद हाफिज सईद को के घर के बाहर जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वगैरह सभी कुछ दे रखी है।
اب ایسی صورتحال میں، ایسی سچویشن میں جہاں پر بھارت یہ کہے کہ جی، یا بھارت کے پرائم منسٹر یہ بولیں کہ جی ہم ٹارگٹ کریں گے ان لوگوں کو جو کہ اس طرح کے کہہ لیجیے ٹیررزم وغیرہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حافظ سعید کو لے کر ہمارے یہاں تو ایک کھلبلی مچی جائے گی۔ اور اب صرف بات یہ نہیں ہے، کب تک پاکستان اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتا رہے گا، کب تک پاکستان اس طرح کے لوگوں کو بچاتا رہے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے یہاں بار بار بات کی جاتی رہی، کئی بار جو ہے وہ بھارت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی ٹیرر کیمپ جو ہے ان کو ختم کیجئے۔ اس کے بعد کئی بار ہم نے بھارت سے بات کرنے کی کوشش کی اور ہمارے یہاں سے یہ کہا گیا کہ جی ہم ٹریڈ دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں، وہی ٹریڈ جو عمران خان صاحب نے 2019 میں بند کر دی تھی، اور کہا یہ گیا تھا کہ جی جب تک 370 نہیں آئے گی تب واپس نہیں لائیں گے، تب تک ہم جی یہ بات نہیں کریں گے یا ہم ٹریڈ نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ ٹریڈ جو ہے وہ آج تک بند ہے۔ پاکستان نے کئی بار کوشش کی کہ ٹریڈ جو ہے دوبارہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان شروع ہو جائے، لیکن ظاہر ہے اس کے جواب میں بھارت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ جی ٹریڈ اینڈ ٹیرر کی ناٹ گو ٹوگیدر۔ اب یہ بات جو ہے یہ پاکستان کو سمجھنی ہوگی اور پاکستان کو کرنی ہوگی، لیکن خیر کافی ٹائم تک تو ہمیں یہی لگا کہ کوئی بات نہیں جی، ہم بھارت کے بنا بھی جی لیں گے، ایسی کون سی بڑی بات ہے، ہم باہر سے کہیں اور سے سامان منگوا لیں گے، کہیں اور پہ سامان بھیج دیں گے، یہ ہوتا رہا۔ لیکن بہرحال حالت جو ہے ہماری وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو آپ کے لوگ جو آپ پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے اوپر بات کرتے ہیں، اگر وہ واقعی میں ہیلدی کرٹیسزم ہو اور ایسی کرٹیسزم ہو جو کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے پیچھے پڑ جانا چاہیے۔ تو بات ساری یہ کہ جی بالکل جو بھارت نے کہا ٹیررزم، تو پاکستان میں ٹیررزم تو تھی، پاکستان سے ٹیررزم ہو تو رہی تھی، اور اس کا اب ہم خود بھی شکار ہو گئے۔ جو کہا جاتا تھا پہلے، ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ جی ہم نے جو ہے وار آف ٹیرر میں حصہ لیا اور ہم نے جی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے۔ تو دہشت گردی کی جنگ ہم نے اس لیے لڑی ہے کہ دہشت گردی ہم خود ہی کر رہے تھے، جب ہمارے سر پہ پڑنا شروع ہو گئی تو اب ہمیں لڑنا ہی پڑا، مجبوری تھی نا۔ اور جیسے ایک صاحب نے بڑا اچھا ایک ٹی وی شو میں گئی تھی تو وہاں کہا کہ جی جو سوسائڈ بومر ہوتا ہے وہ جب کسی جگہ جا کر اٹیک کرتا ہے تو خود بھی تو مر جاتا ہے۔ تو بات ساری وہی ہے کہ اگر آپ غلط طریقے سے کام کریں گے، غلط لوگوں کو سپورٹ کریں گے، تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا۔ اور یہ بات صرف کنٹریز کی ہی نہیں ہے، یہ انڈیویجول لوگوں کی بھی بات ہے۔ اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، غلط لوگوں کو سپورٹ کریں گے یا ان کی کہہ لیجیے مدد کریں گے، تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوتا ہے۔ ایسا تو میں خود پرسنلی بھگت چکی ہوں، اور ابھی میں نے ریسنٹلی کچھ لوگوں کو بلاک کیا ہے، اس لیے کہ وہ جب سے میری لائف میں آئے تھے وہ صرف اور صرف مجھے پرابلمس دے رہے تھے۔ اور بہرحال لیکن بات ہو رہی ہے ہندوستان پاکستان کی، تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ بھائی یہ حافظ سعید اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے آپ پیچھا چھڑائیں۔ لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ جی حافظ سعید کو بچایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی ہمارے جیسے جرنلسٹ جن کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو جی ویوز لینے کے لیے بات کرتے ہیں، یہ تو جی اپنا چینل چلانے کے لیے بات کرتے ہیں، تو بھائی بات یہ کہ اگر میں ڈیفنس منسٹر صاحب کی بات کروں تو ڈیفنس منسٹر صاحب کا کون سا یوٹیوب چینل ہے، مجھے یہ بتا دیجئے۔ اور پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے، خواجہ آصف صاحب کا، کہ پاکستان نے 30 سال ملیٹنٹس کو پالا اور یہ ہماری غلطی تھی، اور امریکہ کے کہنے سے کیا یہ بھی انہوں نے کہا، لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ ہم ڈالر پکڑ رہے تھے اور یہ سارے کام کر رہے تھے۔ لیکن بات ساری یہ کہ اگر ایک کنٹری کا سٹنگ ڈیفنس منسٹر یہ بات مان رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کو ماننے میں کیا پرابلم ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کے جو ہے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اور اسکرو ٹائٹ کیے گئے ہوں گے، اور اب وہ ظاہر اس بات سے ہو سکتا ہے مکر جائیں۔ لیکن بہرحال یہ ریکارڈ پر آ چکی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پر انہوں نے بولا ہے، اب اس بات سے وہ بچ نہیں سکتے، اور انہوں نے سچ بولا ہے۔ چاہے آپ ان سے لاکھ اختلاف کریں کئی چیزوں میں، لیکن یہ چیز انہوں نے صحیح بولی ہے، پاکستان کو ان تمام لوگوں کو سپورٹ کرنے میں نقصان ہی ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت کو جو ہینڈ اوور کیا گیا ہے طاور حسین رانا، یہ دیکھیں اس کو امریکہ نے جب پکڑ کر دے دیا وہاں پر بھارت میں، تو اس سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کو کوئی شرم آ جاتی، ہم کوئی پریشان ہو جاتے اور ہم کہتے کہ جی یہ تو بڑا غلط ہو گیا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ ہم نے کہا جی یہ تو ہمارا سٹیزن ہے ہی نہیں، یہ تو امریکن سٹیزن ہے، امریکہ جانے یا کینیڈین سٹیزن ہے یا امریکن جو بھی، تو جی وہ جانے اور بھارت جانے، اور اس طریقے سے کہہ کر ہم نے اپنا پلہ جھاڑ لیا۔ ہر بات کے اوپر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ کلبھوشن جادیو جو ہے وہ کیا کر رہا تھا یہاں پہ، کیا وہ یہاں پہ انڈے فرائی کر رہا تھا، کیا وہ یہاں پہ برگر بنا رہا تھا، اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں سے شروع کر دی جاتی ہیں۔
لیکن بات ساری یہ پاکستان اب اس پرابلم میں سے نکل نہیں سکتا جب تک کہ حافظ سعید اور اسی طرح کے دوسرے لوگوں کے اوپر کارروائی نہیں ہوگی. یہ جو انمول رتن ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں, چاہے وہ مسعود اظہر ہو, چاہے وہ داؤد ابراہیم ہو, چاہے وہ حافظ سعید ہو, جب تک آپ ان لوگوں سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے اور اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہ تو چلیں ایک ان کی جنریشن تھی, وہ ابھی ختم ہونے جا رہی ہے, یعنی آلموسٹ آگے کی طرف بڑھ چکے ہیں. اب تو ان کے بہت سے کہہ لیجیے فالوورز اور ان کے جیسے ہی لوگ جو ہیں ان کی پارٹی کے, وہ آگے آتے چلے جا رہے ہوں گے. پاکستان میں تو یہ بھی ہے کہ جی حافظ سعید کے تو بیٹے نے الیکشن میں بھی حصہ لے لیا تھا. اس کے بعد ٹی ایل پی والے, ٹی ایل پی کے جو گنڈے ہیں, ٹی ایل پی کے جو لوگ آپ نے پال رکھے ہیں اور جنہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک بار عمران خان نے ان کو جو ہے بلیک لسٹ کیا تھا, ایک بار عمران خان نے کہا تھا کہ ٹیرر آرگنائزیشن ہے, اس کے بعد جو لوگ ان کے پیچھے پڑے تو ان کو وہ ان کے ساتھ وہ ٹائٹل ہٹانا پڑ گیا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں گے, لیکن ان کے اوپر کوئی طرح کا ایکشن نہیں ہوتا. پاکستان کو اگر ان چیزوں میں سے نکلنا ہے تو میں مانتی ہوں اس میں برسوں لگیں گے, ہو سکتا ہے کہ کئی سو سال لگ جائیں, لیکن آپ اسٹارٹ تو کریں. اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہے یہاں پہ, تو شروعات ہی نہیں ہو رہی ہے, تو پھر اس کو آگے تک کیسے لے کے جایا جائے گا؟ ہر جگہ پہ انتہا پسندی, اپنے آپ کو سپیریئر بتانا, دوسرے کو اپنے سے کمتر بتانا, یہ چیز جو ہے یہ ہر طرح سے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر بس چکی ہے. کوئی اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جی ہم جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ صحیح ہو جانا چاہیے. اور کسی بھی دوسرے ریلیجن کو لے کر جو ٹونٹ یہاں پہ چلا کرتا ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ ہندو کمیونٹی کو لا کر انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دلوائی ہیں, جو ٹی وی چینلز کے اوپر دھڑا دھڑ بڑے دھڑلے سے چلائی جا رہی ہیں, کیا ان کو یاد نہیں کہ ہندو اور مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے؟ یہ کسی نے کہا تھا, کس نے کہا تھا یاد ہے نا آپ لوگوں کو, یا میں بتاؤں؟ تو وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہندو مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے, ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ والے جو پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں جن کو لے کر آئے ہیں اور آپ ٹی وی پہ سٹیٹمنٹ دلوا رہے ہیں بھارت کے لیے, ان کے ساتھ آپ رہ پا رہے ہیں یا ان کے ساتھ بھی آپ نہیں رہ پا رہے؟ ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ نہیں رہ پا رہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں میاں مٹھو جیسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے, اسی لیے ہمارے یہاں میاں مٹھو جیسے لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں ان کو زبردستی ان کی بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کے بعد ان کو کنورٹ کر کے مسلم بنا دیتے ہیں, پھر زبردستی ان کی شادیاں جو ہے وہ کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے. تو اس کا صاف مطلب ہے ہم نہیں رہ سکتے. اس وقت بھی ہم نے ان کو کسی طریقے سے بیچاروں کو ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ سٹیٹمنٹس تو دلوا دی ہوں گی, لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ کچھ منسٹرز بھی ایسے ہیں جو ہندو کمیٹی کے ہیں اور منسٹر بنا دیا گیا ہے, یا سمجھے پارلیمنٹ میں تو لے ہی آئے ہیں, اگر منسٹر نہ بھی بنایا پارلیمنٹ میں تو لے ہی آئے, اور وہ بھی ایک دنیا کو دکھانے کے لیے. دیکھیں جو کام ہوتا ہے نا, یا جو مدد ہوتی ہے یا جو اچھا کام ہوتا ہے نا, اس میں آپ وہ خود بخود آ جاتا ہے پبلک کے سامنے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی دکھایا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے تو دوسرے بھی تاکہ موٹیویٹ ہوں اور کریں, ایسی بہت اچھی بات ہے. لیکن دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے نا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہندوؤں کے ساتھ رہ نہیں سکتے, اس کے بعد آپ ہندو کمیونٹی کو لا کے یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ بڑے خوش ہیں یہاں پہ, اور اس کے ساتھ آپ اگر واقعی میں آپ ہندو کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میاں مٹھو کو اریسٹ کیجئے, حافظ سعید کو بھارت کے حوالے کر دیجئے. حافظ سعید ہو, چاہے مسعود اظہر ہو, چاہے داؤد ابراہیم, اکثر لوگ کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے, تو جائیے جا کر جاوید میاں سے پوچھیے, ان کے تو وہ سمدھی ہیں. جاوید میاں کو تو ضرور پتا ہوگا کہ وہ داؤد ابراہیم کی جو بیٹی لے کر آئے ہیں تو ان کے سمدھی کہاں ہیں. ان کے بیٹے سے پوچھیں کہ بھائیا تمہارا سسر کدھر ہے, اور اس کے بعد زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے, کہاں ہے, کدھر ہے, پتہ کیجیے اور لے کر جائیے. لیکن اگر آپ 2 سے 4 لوگ یہاں پہ اس قسم کے جو انمول رتن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کو آپ نے بھارت کے حوالے کر دیا, جن کے اوپر نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ نیشن تک نے ان کو ٹیرر آرگنائزیشن چلانے والوں کے طور پہ جو ہے وہ کہا ہوا ہے اور ان کو ٹیررسٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اگر آپ انہیں بھارت کے حوالے کر دیں گے تو اس سے آپ کا میرا خیال ہے نقصان کوئی نہیں ہے, الٹا بھارت کو آپ کے اوپر تھوڑا بھروسہ ہوگا کہ ہاں اب یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, یہ واقعی میں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہندو اور مسلم جو ہیں وہ آپس میں ساتھ نہیں رہ سکتے, تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے کہہ لیجئے کہ گردن پہ تلوار رکھ کے جو ہے جن کو کلمہ پڑھایا گیا تھا, یعنی جن کے ڈی این اے میں جو ہے وہ ہندوستان, یا کہہ لیجئے ڈی این اے ان کے دادا پر دادا, اس سے آگے کے لکڑ دادا, پتہ نہیں کیا آگے کون سے گریٹ 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 فادر جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں
हिंदू रहे होंगे, तो उन लोगों को ये सारी बातें करते हुए मुझे लगता है शर्म भी नहीं आती। और आप इंसानियत को आगे रखिए ना, आप हर वक्त जो है वो उसी में पड़े रहते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मुस्लिम्स भी मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, जो एक तरफ तो नमाज रोजे की बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ दूसरे लोगों के लिए वो खड्डा खोद रहे होते हैं जिसका कोई मतलब बेगैरती और बेशर्मी के साथ। और उसके बाद कहेंगे और जी हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं ना, नमाज पढ़नी होती है। लेकिन भाई नमाज पढ़ने के बाद बाकी के जो सारे कांड तुम लोग करते हो उस पे तुम्हें कोई शर्म गैरत है? तुम्हें लगता है ऊपर वाला देख रहा है, या तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं? मगर इन लोगों के लिए कोई इलाज नहीं है इनका, इसलिए कि ये सारे के सारे जो हैं ये जहनी तौर पे बेचारे बीमार हैं और मानते नहीं है। इनको चाहिए कि ट्रीटमेंट ले। मगर बात सारी ये है कि अगर आप हाफिज सईद को बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो खैर लोग कह देंगे कि जी वो तो फेक न्यूज है और जी हाफिज सईद को हम तो बचा नहीं रहे। तो चले नहीं बचा रहे, नहीं छुपा रहे, मान लेती हूँ मैं, तो फिर कम से कम हाफिज सईद को लाके अगर आप भारत के हवाले नहीं भी कर सकते तो कम से कम उसको जेल में तो डालिए। वहां पर आप इमरान खान को जेल में डाल सकते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इमरान खान जेल में चले गए कड़ी बेचने के ऊपर कि जी उन्होंने तोशा खाना के सामान बेच दिया या खुद ले लिया, उस पर इमरान खान जो है वो जेल चले गए। जबकि इमरान खान के ऊपर किसी के मर्डर का केस नहीं है, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर कई लोगों के मर्डर का केस है। हाफिज सईद ने खुद कबूला है कि उसने लोगों की जानें ली हैं, लेकिन हाफिज सईद को आपने संभाल के रखा हुआ है। जिस दिन आपने हाफिज सईद और हाफिज सईद जैसे लोगों का सपोर्ट बंद कर दिया, उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा। जब तक आप हाफिज सईद और हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट और इसी तरह के लोगों को यहाँ पर पालते रहे, सपोर्ट करते रहे, बचाते रहे, उनके लिए झूठ बोलते रहे, तब तक पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। ये सबको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन क्या करें, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।